بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پل صراط عقائد اسلامی کے مطابق ایک ایسے پل کا نام ہے جس سے ہر انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے یوم القیامہ روز قیامت سے گزرنا ہوگا۔ 1000 برس کے مسافر کی یہ پل بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز بیان کیا گیا ہے۔ اس رستے کے نیچے جہنم کی آگ ہے جو گناہگاروں کو گرانے کے لیے جلا دیتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں نیک اعمال انجام دیے انہیں ان کے اعمال کے مطابق تیز رفتاری سے رستے میں منتقل کیا جاتا ہے جو انہیں حوض کوثر کی طرف لے جاتا ہے جو کثرت کی جھیل ہے۔ وہ مسلمان جو فرض نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھتے ہیں اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ایک ایسی دعا ہے جس میں وہ خدا سے اس کی رہنمائی کی دعا کرتے ہیں۔ پل صراط جنت کے راستے میں جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس سے سب نیک اور برے لوگ گزریں گے۔ نیک افراد بہت تیزی سے گزر جائیں گے اور خدا کی ایک انتہا نعمتوں تک پہنچ جائیں گے، لیکن برے لوگ اس پل میں جہنم سے گر جائیں گے۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پل صراط سے گزرنے کی رفتار نیک لوگوں کے ایمان اور اخلاص اور اعمال صالحہ کے لحاظ سے ہوگی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، ایک روایت میں آتا ہے، پل صراط سے کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے اور کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑے کی طرح، کچھ لوگ پیدل اور کچھ لوگ رینگتے ہوئے اور کچھ لوگ آہستہ گزریں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو پل صراط کو پکڑے ہوئے چلیں گے جبکہ ان کے پیر ادھر ادھر ڈگمگاتے ہوں گے۔ جہنم کی آگ ان میں سے کچھ کو اپنے اندر کھینچ لے گی اور کچھ کو چھوڑ دے گی، لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے دوزخ کے اوپر سے کیوں گزرنا پڑے گا؟ اس کے جواب میں ہم ایک نکات بیان کرتے ہیں۔ اس سے ایک طرف تو اہل بہشت دوزخ کو دیکھ کے عافیت اور بہشت کی قدر کو بہتر سمجھ لیں گے، دوسری طرف پل صراط ہمارے لیے ایک نمونہ ہے تاکہ ہم دنیا میں شہوت کے بھڑکتے ہوئے جہنم سے گزر کر بہشت تقویٰ تک پہنچ سکیں، اور تیسری طرف سے مجرم اور گناہ گاروں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ آخر کار ایک باریک اور خطرناک رستے سے ان کا گزر ہوگا۔ اسی وجہ سے مفصل بن عمر سے منقول ہے، ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جب میں نے امام علیہ السلام سے پل صراط کے بارے میں سوال کیا تو حضرت نے فرمایا صراط معرفت خدا کا رستہ ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے مزید فرمایا صراط دو ہیں، ایک صراط دنیا میں اور ایک صراط آخرت میں، اور آخرت دنیا سے مراد واجب الاطاعت امام ہے۔ جو شخص اپنے امام کو پہچان لے، اس کی اقتداء کرے اور اس کے نقش قدم پر چلے تو جہنم پر بنے ہوئے پل صراط سے گزر جائے گا۔ لیکن جو شخص دنیا میں اپنے امام کو نہ پہنچائے تو آخرت میں پل صراط پر ڈگمگاتے ہوئے جہنم میں گر جائے گا۔ دو پل صراط دنیا اور صراط الآخرت سے مراد پل صراط یعنی غلو اور تقصیر کے درمیان معتدل رستہ اور صراط آخرت ہے۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ اسلامی روایات میں پل صراط سے گزرنے والوں کو بہت مشکل مرحلہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، حدیث میں بیان ہوا ہے، جہنم کے اوپر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اس دنیا میں صراط مستقیم اور حقیقتی ولایت اور عدالت میں بھی اسی طرح ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، کیونکہ سیدھی لکیریں باریک کی ہی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ دائیں بائیں اخرافی لکیریں ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ صراط آخرت میں بھی اسی طرح ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی اشارہ ہو چکا ہے، بعض لوگ اپنے ایمان اور عمل صالح کی بدولت اس خطرناک رستے سے بہت تیز گزر جائیں گے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر اکرام اور آپ کی عطرت طاہرہ سے محبت اور خطرناک رستے کو آسان بنا سکتی ہے، جیسا کہ پیغمبر سے منقول ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، روز قیامت جس وقت جہنم کے اوپر پل قرار دیا جائے گا، اس سے صرف وہی شخص گزر سکے گا جس کے پاس اجازت نامہ ہوگا، اور وہ اجازت نامہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایات میں ہے۔ اس طرح کے الفاظ جناب فاطمۃ الزہرا صلاۃ والسلام کے سلسلے میں بھی بیان ہوئے ہیں۔
یہ بات واضح رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پیغمبر اکرام کی ولادت اور قرآن و اسلام اور دیگر معصومیت سے الگ ہیں۔ دراصل جب تک ایمان، اخلاق اور نیت عمل کے ذریعے معصومین علیہ السلام سے رابطہ مضبوط نہ ہو جائے، اس وقت تک پل اسرار سے گزرنا ممکن نہیں۔ کڑیل نوجوان یا پہلوان، تیز رفتار خلا باز یا کراٹے باز یا ہٹے کٹے ہونے کی حاجت نہیں، بلکہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق خوف خدا کے سبب کمزور رہنے والے پل صراط کو بآسانی پار کر دیں گے، اور اس پر گزرنا انسان کے اپنے عمل کے مطابق ہوگا۔ جس کے عمل دنیا میں اچھے ہوں گے وہ پل صراط پر اتنی ہی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں پل صراط سے تیزی کے ساتھ گزرنے میں آسانی پیدا کریں گے؟ اللہ کریم نے اپنے پیارے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے داؤد، کیا تم جانتے ہو پل صراط پر سب سے تیزی سے گزرنے والا کون ہوگا؟ وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہے اور اس کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا اور اس کی کثرت سے ذکر کرتے رہنا پل صراط سے تیزی سے گزار دے گا۔ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے نیک اعمال کے مطابق انہیں نور ملے گا جو قیامت کے دن ان کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان میں بعض کا نور پہاڑوں کے برابر ہوگا اور بعض کا کھجوروں کے درختوں کے برابر اور بعض کا کھڑے انسان کے قد کے برابر۔ سب سے کم نور جس گنہگار مومن کا ہوگا اس کے پیر کے انگوٹھے پر نور ہوگا، جو کبھی روشن ہوتا ہوگا اور کبھی بجھ جاتا ہوگا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہم سے ذکر کیا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بعض مومن ایسے بھی ہوں گے جن کا نور اس قدر ہوگا کہ جس قدر مدینہ سے عدن دور ہے اور ابن دور ہے اور سنہا دور ہے، بعض اس سے کم، یہاں تک کہ بعض وہ بھی ہوں گے جن کے نور سے صرف ان کے دونوں قدموں کے پاس ہی اجالا ہوگا۔ حضرت خنادہ ابن ابو امیہ فرماتے ہیں، لوگوں، تمہارے نام ماہ والدیت کے اور خاص نشانیوں کے اللہ کے ہاں لکھے ہوئے ہیں، اس طرح تمہارا ہر ظاہر باطل عمل بھی وہاں لکھا ہوا ہے۔ قیامت کے دن نام لے کر پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ فلاں یہ تیرا نور ہے اور فلاں تیرے لیے کوئی نور ہمارے ہاں نہیں۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں، اول تو ہر شخص کو نور عطا ہوگا، لیکن جب پل صراط پر جائیں گے تو منافقوں کا نور بجھ جائے گا۔ اسے دیکھ کر مومن بھی ڈرنے لگیں گے کہ ایسا نہ ہو ہمارا نور بھی بجھ جائے، تو اللہ سے دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، اس آیت سے مراد پل صراط پر نور کا ملنا ہے تاکہ اس اندھیری جگہ سے بآرام گزر جائیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے پہلے سجدے کی اجازت قیامت کے دن مجھے دی جائے گی اور اسی طرح سب سے پہلے سجدے سے سر اٹھانے کا حکم بھی مجھے ہوگا۔ میں آگے پیچھے دائیں نظریں دوڑاؤں گا اور اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ تو ایک شخص نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت تک کی تمام امتیں اس میدان میں اکٹھی ہوں گی اور ان میں سب اپنی امت کی شناخت کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا، بعض مخصوص نشانیوں کی وجہ سے میری امت کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے، یہ وصف کسی اور امت میں نہ ہوگا، اور انہیں ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور ان کا نور ان کے آگے آگے چلتا ہوگا اور ان کی اولاد ان کے ساتھ ہی ہوگی۔ صحاق فرماتے ہیں، ان کے دائیں ہاتھ میں ان کا عمل نامہ ہوگا، جیسے اور آیتوں میں تشریح ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں ان جنتوں کی بشارت ہے جن کے چپے چپے پر چشمے جاری ہیں، جہاں سے کبھی نکلنا نہیں، یہ زبردست کامیابی ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں میدان قیامت کے ہولناک، دل شکن اور کپکپا دینے والے واقعے بیان ہوئے ہیں۔ سوائے سچے ایمان اور کھرے اعمال والوں کے نجات کسی کو منہ دکھائے